چاندی آ گئی۔ اس کے بعد ایک بہت خوبصورت جو سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا مجھے اور آپ کو۔ ایک قریشی تھے حکیم ابن حزام، ان کو بلایا گیا، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ دیے۔ انہیں حکیم ابن حزام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اور دیجیے۔ حضور نے اور 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ اور دیے۔ حکیم بن حزام نے پھر اور ڈیمانڈ کی کہ مجھے اور دیجیے، تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ ان کو 40 اوقیہ چاندی اور 100 اونٹ اور دے دیے جائیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حکیم بن حزام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اب یہ میرا اور آپ کے لیے سبق ہے، اور دنیا کے آخری انسان کے آنے تک کے لیے سبق ہے۔ تو کیا سبق ہے؟ حضور نے یہ فرمایا، حکیم میری بات سنو، یہ جو مال ہے نا یہ بہت خوبصورت لگتا ہے اور بہت دل کو بھاتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر یہ لیگلی آپ اس کو ارن کریں گے تو اس کے اندر برکت ہوگی، اور اگر آپ اس کو اللیگلی اور گریڈینس کے تھرو یعنی کہ ہوس کے تھرو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر کبھی بھی برکت نہیں ہوگی، یہ آپ کی نسلیں تباہ کر دے گا۔ اور اس کے بعد جو بھی مال آپ نے گریڈ، لالچ، ہوس کے تھرو حاصل کیا وہ ہمیشہ برکت سے خالی رہے گا۔ اس کے اندر چاہے وہ بہت بھی ہو آپ کو ہمیشہ کم لگے گا۔ ویرائز اگر آپ نے اس کو لیگلی محنت سے حاصل کیا ہوگا تو آپ کے لیے وہ کافی زیادہ ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیں گے۔ اس کے بعد اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی انسان کھانا کھاتا جائے اور اس کا پیٹ نہ بھرے، حالانکہ اس کا پیٹ بھر چکا ہے لیکن اس کی نیت نہیں بھر رہی، اور وہ لالچ میں صرف کھائی جا رہا ہے اور پیٹ اس کا پھٹنے والا ہو گیا لیکن نیت نہیں بھر رہی کہ یہ کھانا میں جتنا کھا سکتا ہوں اپنے اندر سٹور کر سکتا ہوں کر لوں، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ڈائجیشن کے بعد سب ضائع، سب ختم، سب گندگی میں نکل جائے گا، کیا فائدہ ایسے کھانے کا؟ اور اس کے بعد اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لالچ بھی ایسی چیز ہے، چاہے وہ پیسے کی ہو یا کھانے کی ہو، یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ لیکن اگر آپ نے لیگل مینز کے تھرو اس کو کمایا ہے اور کھا رہے ہیں تو آپ جتنا بھی کھائیں گے وہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آپ تھوڑا بھی کھائیں گے تو اللہ کی برکت کی وجہ سے وہ کافی ہو جائے گا۔ اور پھر ایک ایڈوائز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دی جو اینڈ تک میرے خیال سے ہر انسان تک کے لیے ویلڈ ہے، اور وہ یہ کہا کہ او حکیم you should remember one thing, the giving hand is always better than the receiving it. دینے والا ہاتھ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہمیشہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہے۔ اب جب یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے مجھے ایکسٹرا دیا ہے اثر کر گئی ہیں باتیں۔ اللہ معاف کرے، آج ہمارا مسئلہ ہے ہمیں تو باتیں بھی اثر نہیں کرتی، کیونکہ کہنے والے بھی ایسے اور سننے والے بھی ایسے، کیونکہ کہنے والا خود عمل نہیں کرتا اور اس نے سننے والے پہ کیا اثر ڈالا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایسی مثال تھی کہ وہ جب کوئی بات کہتے تھے تو اس کا اثر دل تک اتر جاتا تھا۔ تو حکیم بن حزام نے کہا کہ یا رسول اللہ، جو آپ نے مجھے ایکسٹرا دیا ہے نا وہ واپس لے لیں، مجھے نہیں چاہیے، میرے لیے وہی کافی تھا جو آپ نے مجھے شروع میں دیا تھا، اور انشاءاللہ آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں آگے بھی کبھی مال غنیمت میں اگر میرا حصہ ہو میں کبھی نہیں لوں گا، ہو بھی جائے لیگل حصہ بھی ہوگا میں نہیں لوں گا۔
کیونکہ جو آپ نے مجھے دے دیا یا آپ کے ہاتھ سے مجھے جو مل گیا یہ میرے لیے پوری عمر کے لیے سفیشینٹ ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور یہ بعد میں خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی جب حضرت حکیم نظام لڑائیوں میں لڑتے رہے، ان کا مال غنیمت میں آیا کرتا تھا، یہ لینے سے انکار کر دیا کرتے تھے، کہتے میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی مال غنیمت سے مال نہیں لوں۔ یہ یقین تھا اللہ کے نبی کے الفاظ کے اوپر حضرت حکیم بن حزام کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا بھی کر کے دکھایا۔ انہوں نے پوری زندگی اسی مال پہ گزارا کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلی بار میں دیا تھا، اور بعد میں بھی کبھی مال